جی شیخ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اہم ترین علم کو پڑھنے کی توفیق بخشی ہے. اس پر ہم رب العالمین کا جس قدر شکریہ ادا کریں کم. یہ علم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. علم الفرائض، علم الموارث، علم المیراث، یہ تینوں نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. علم الفرائض، علم المیراث، علم الموارث. اس کے اندر لوگوں کے حقوق، ایک انسان کے مرنے کے بعد جو مال و متاع وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ کن کن لوگوں کا کن کن حالات میں کتنا کتنا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے یہ بتلایا اور پڑھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اولاً ہم اس فن کے تحت آپ کو علم الفرائض کا تعارف پیش کریں گے آپ کے سامنے. پھر ترکے کے مصارف جو ہیں، جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے مصارف کا ذکر آئے گا. تجہیز و تکفین ہے، فرض کی قرض کی ادائیگی ہے، نیت وصیت کی تنفیذ ہے، وارثین کی پھر تقسیم وراثت، ارکان وراثت، اسباب وراثت، شروط وراثت، موانع وراثت، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. پھر واسے بعد وارثین کی فہرست بتلائی جائے گی کہ ان کے گروپس کون سے ہیں اور جو وارثین کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتلایا جائے گا. اور اس کے بعد وارثین بحیثیت استحقاق و حرمان کس حالت میں وہ وارث ہوں گے، کس حالت میں وارث نہیں ہوں گے، محروم رہیں گے، یہ بتلائے جائیں گے. اور پھر وارثین کے جو حصے ہیں اس کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کو کتنا کتنا ملے گا، اور اسی طریقے سے پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی. تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں آپ کو بتلائی جائیں گی. اور پھر جو اس فن کے تحت جو نادر مسائل آتے ہیں اس کا بھی آخر میں آپ کے سامنے ذکر آئے گا. تو یہ ہے بنیادی چیزیں جو اس درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو اس علم کا نام ہے علم الفرائض یا علم الموارث یا علم المیراث. ان تینوں ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. آپ لوگ اولاً اس کو پڑھنے سے پہلے یاد کر لیں کہ سورہ نساء کی 3 آیات آپ تمام کو حفظ کرنا ہے. سورہ نساء کی 3 آیات، آیت نمبر
11 آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 آخری آیت سورہ نساء شروع میں 11 نمبر 12 نمبر 11 12 اور 176 یہ 3 آیات ہیں میراث کے احکام سے متعلق. ہر شخص کو یہ تینوں آیتیں یاد کرنی چاہیے. یہ تینوں آیتیں یاد کر لیں تو بڑی آسانی ہوگی آپ کو مواریث کو سمجھنے میں اور اس کے جو لوگوں کے حصے ہیں اس کی تعیین میں. یہ اساس و بنیاد اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر جو ہے مواریث اور میراث کے احکامات کو بیان کیا ہے کہ اس کا کتنا حصہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو ان 3 آیات کو حفظ کر لیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. آئیے ہم اولاً اس علم کا تعارف آپ کے سامنے آج کی ملاقات میں پیش کرتا ہوں. یہ علم الفرائض, فرائض یہ فرد کی جمع, فرائض فرد کی جمع فرائض ہے, فریضہ کی جمع فرائض جو ہے. فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے, فریضہ یہ لفظ فرد سے ماخوذ ہے جس کے بہت سے معانی آتے ہیں. فرض کا کئی معنی ہوتا ہے. فرض کے معنی نازل کرنا, فرض کے معنی واجب کرنا, فرض کے معنی مقرر کرنا, متعین کرنا, بیان کرنا, حلال کرنا. یہ تمام معانی جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. مقرر کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اس طریقے سے جو قرآن میں ان معانی میں یہ لفظ جو ہے فرد کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو علم فرائض جو ہے مواریث کا جو علم ہے اس میں یہ تمام معانی پائے جاتے ہیں شامل, کیونکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس کے احکام کو بیان کیا ہے, واضح کیا ہے, اس پر عمل کو واجب قرار دیا ہے, بعد وارثین کے حصے کو متعین کیا ہے. آیت جو ہے آیت میراث میں لفظ فریضہ بھی وارد ہے. فریضہ اور مفروضہ یہ دونوں الفاظ وارد ہوئے ہیں. اسی مناسبت سے اس علم کا نام علم فرائض رکھا گیا ہے, علم فرائض. اور اس کا دوسرا نام جیسے میں نے کہا علم وراثت, علم میراث, علم مواریث, یہ نام بھی اس علم کے ہیں. تو فرد کے معنی اصطلاحی معنی جو ہے فرد کے جو اصطلاح میں علم فرائض کی اصطلاح میں فرد کسے کہیں گے تو فرد کے وارث کا وہ حصہ جو خاص مقدار میں متعین, وارث کا جو حصہ متعین ہے یہ کتنا پائے گا اس کو جو ہے فرد کہا جاتا ہے. اس کو فرد کہا جاتا ہے جو ہے کس کو کتنا ملے گا, جو متعین اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے اسی کو فرد کہتے ہیں, متعین حصہ. وارث کا جو حصہ متعین ہے, خاص مقدار جو متعین ہے اسی کو فرد کہا جاتا ہے. اور علم فرائض وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین یعنی جو وارث نہیں ہیں ان کے, اور وارثین جو وارث نہیں, اور ان کے حصوں کی جانکاری حاصل. علم فرائض یا علم مواریث یا علم میراث, علم وراثت وہ علم جس کے ذریعے میت کے جو غیر وارث ہیں, جو وراثت میں جن کو حصہ نہیں ملے گا ان کو جانیں, اور اسے سے جو وارثین ہیں ان کو جانیں جو وراثت میں حصہ پائیں گے, اور ان کا کتنا حصہ ہے اس کی جانکاری کا نام علم فرائض. تو علم فرائض کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور وارثین اور ان کے حصوں کی جانکاری حاصل ہو. اس علم کو علم فرائض کہتے ہیں, علم میراث کہتے ہیں, اور علم وراثت کہتے ہیں, علم مواریث کہتے ہیں.
یہ تمام نام اسی کے. تو وراثت جیسے کیا علم وراثت، علم میراث، علم مواریث. تو وراثت سے یہ تمام الفاظ ماخوذ. میراث کا لفظ جو وراثت سے میراث کا لفظ ہے جس کے معنی جمع ہے مواریث. علم مواریث میراث کی جمع ہے مواریث. تو اسی کو علم وراثت، علم میراث، علم مواریث سب اسی کا نام ہے. تو وراثت کے کئی معنی ہیں جن میں سے معنی کسی شخص کے ایک چیز کو کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دے. کسی شخص کی چیز ہے اس کو دوسری طرف منتقل کیا جائے تو وہ وارث ہو گیا اس کے مال کا. اس علم میں یہی معنی مراد ہے، منتقل ایک کے مال کو، ایک شخص کی چیز کو دوسرے کی طرف منتقل کر دینا. وراثت کا یہ معنی ہے. تو اس فن میں جو ہے میراث میں ایک میت کے مال کو اس کے ورثہ کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم المیراث، علم الموارث اور علم وراثت کا نام دیا گیا. اور شرعی طور سے میراث کا معنی جو ہے میراث کا معنی وہ حق جسے ایک وارث اپنے مورث کے مال سے پاتا ہے. میراث وہ حق جسے ایک وارث اپنے مورث کی جو ہے یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کو مورث کہیں. جیسے باپ کا انتقال ہوا تو باپ مورث ہوا اور بیٹا وارث ہوا. تو وہ حق جسے ایک وارث اپنے مورث کے مال سے پاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے. تو ہمارے خیال سے اس کے معنی سمجھنے میں اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس علم کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کو سیکھنے کا اس کی علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ بھائی کوئی چیز سیکھنے تو دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. تو اس علم کا مقصد یہ ہے کہ میت کے ترکے کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. مقصد کیا ہے اس علم کا؟ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ میت کا جو ترکہ جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اسی کو میراث بھی کہتے ہیں. تو میت کے ترکے کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق جو حق شریعت نے دیا ہے اس حق کے مطابق تقسیم کرنا جو ہے یہ غرض و غایت ہے، یہ مقصد ہے اس علم کا. اس میں بحث کس چیز سے ہوتی ہے، موضوع اس کا کیا ہے، کس موضوع کے تحت بحث ہوتی ہے اس پہ؟ تو اس علم کا موضوع ہے ترکہ، جو مال میت چھوڑ کے جاتا ہے اسی سے متعلق ہے یہ علم. یعنی وہ جائیداد جو میت نے بوقت وفات چھوڑی، وہ جائیداد جو میت نے بوقت وفات چھوڑی ہے یہ اس علم کا موضوع ہے. اس سے بحث کی جاتی ہے اس علم کے اندر. اور اس علم کے سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ اس علم کے سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کو جملہ تفصیلات کے ساتھ جاننا یہ فرض کفایہ. جملہ تفصیلات کے ساتھ جاننا یہ فرض کفایہ، یعنی آپ اتنے ماہر ہوں کہ آپ سب کے حقوق پہچانتے ہوں، اس کو تقسیم کر سکیں، صاحب حق کے حق کو دے سکیں. اتنا علم حاصل اگر آپ نے کیا تو یہ اتنا علم حاصل کرنا تفصیلات کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے. یعنی معاشرے میں کچھ افراد کا ہونا پایا جانا ضروری ہے. اگر کچھ افراد معاشرے میں آپ کے پائے جاتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، اس کو صحیح تقسیم کر سکتے ہیں، تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا اس علم کے سیکھنے کا. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو تمام کے تمام لوگ گنہگار، تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے اگر کوئی اس علم کو جاننے والا آپ کے معاشرے میں نہیں. تو یہ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جس میں کچھ لوگ اگر اس علم کو سیکھ لیں، اس فرض کو ادا کر لے جائیں
تو سب کی طرف سے سب فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. جیسے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، کسی کو چارہ نہیں اس کو چھوڑنا. جتنے جو پر فرض ہے سب کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، فرض عین. لیکن جیسے جنازے کی نماز ہے تو جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا، گنہگار کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی، بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا، تو پورے معاشرے کے لوگ گنہگار ہوں. تو فرض جو ہے کفایہ اگر کچھ لوگ ادا کرنے والے ہیں، کر لیتے ہیں تو فریضہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ادا کرنے والا نہیں اس کو تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. تو میراث، علم المیراث جو ہے، مواریث کا علم فرائض، یہ فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. تو جملہ تفصیلات کے سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. لیکن کم از کم اتنا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ میت کی جائیداد کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. اتنا تو جاننا ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ میت کے مال کا کس کے مستقل وارثین ہیں، حقدار لوگ ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان تک پہنچانا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، جو جس کو موقع ملتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. شوہر کی وفات ہوئی، بیوی زبردست ہے، وہ پورے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے. بیوی کی وفات ہوئی، شوہر قبضہ کر کے پورے مال پر بیٹھ جاتا ہے. اسی طریقے سے باپ کی وفات ہوئی تو اولاد قبضہ کر کے، بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بہنوں کو محروم کر دیتا ہے. یعنی جو موقع پاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں آج ہمارے پاس. حالانکہ یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک صاحب حق نہ معاف کر دے. یہ سن لیجئے، آج میراث کی تقسیم میں بڑی زیادتی ہو رہی میرے بھائی. لوگ ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے. باپ مر گیا، بیٹے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو بے دخل کر دیتے ہیں، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا. یہ عام فیشن. اللہ کے یہاں کون جواب دے گا؟ تو اس کو جاننا ضروری ہے. اتنا تو جانے اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں، اور وفات کے بعد پھر جائیں کسی عالم کے پاس اور اس سے مسئلہ پوچھیں کہ بھائی یہ لوگ مرنے کے بعد وارثین میں بتانا بھی جائیں گے کہ بھائی ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، اور وارثین کا ذکر ہی نہیں، ماں باپ کو کوئی ذکر ہی نہیں، میاں بیوی کا کوئی ذکر ہی نہیں. جو جہاں پاتا وہیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتا. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا میرے بھائی اس علم کو نہ جاننے کی وجہ سے، علم کو نہ سے. حالانکہ یہ واحد علم ہے جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی. نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، حج کی تفصیلات سب قرآن میں نہیں بیان کی گئی. وہ احادیث کے اندر آپ کو تفصیلات ملی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کو بیان کیا. لیکن علم فرائض کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں کے اندر، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا. ضرورت اس بات کی کہ اس کو سمجھیں، اس کو ہم سمجھیں کہ کس کو کتنا کب ملے گا. تو آج کل چونکہ اس علم کو، اس فن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اس لیے اس علم کا سیکھنا، جاننا اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا آج ضروری ہے، تاکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اجتماعی ظلم ہے ہمارے یہاں، اس ظلم سے ہم اپنے معاشرے کو بچا سکیں.
اس علم ظلم سے اپنے معاشرے کو ہم محفوظ رکھ سکیں. یہ نہیں جو جہاں پائے وہیں قبضہ کر کے بیٹھ. اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہی ہیں تو بھائیوں کو بے دخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ساری جائیداد اپنی زندگی میں بیٹی کے نام لکھ دیتے، ساری جائیداد بیٹی کے نام رجسٹرڈ کر دیتے تاکہ بھائی لوگ جو ہے وارث نہ. یہ ظلم ہو رہا ہے. ہر ایک کو شریعت نے جتنا حصہ دیا ہے وہ حصہ اس کو ملنا چاہیے. وفات کسی کو وراثت سے بے دخل کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو علم فرائض کا سیکھنا میرے بھائی یہ ضروری ہے، فریضہ ہے کہ ہم سیکھیں اس کو، اس کی تفصیلات کے ساتھ سیکھیں، اس قابل بنے کہ ہم تقسیم کر سکیں. اور اگر اتنا نہیں سیکھ پاتے ہیں تو اتنا تو جاننا چاہیے کہ بھائی میراث میں کن کن کا حصہ ہے، تاکہ کسی کا حصہ ہم ہڑپ کر کے نہ بیٹھ جائیں. اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ بھائی میت کے مال میں کن کن کا کیا کیا حصہ ہے، تو کن کن کا حصہ بنتا ہے، کون کون سے لوگ وارث ہوتے ہیں. اتنا تو جاننا چاہیے انسان کو تاکہ یہ ظلم ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے جس ظلم میں ہم آج سب مبتلا. یہ بہت اہم ترین علم ہے میرے بھائی. یہ علم جو ہے بہت اہم ترین علم ہے. اس کا اندازہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفصیلات بیان کر یہ اہتمام اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر عمل نہ کرنے پر سخت ترین وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے سنائی. ان 3 آیات کو پڑھ لیجیے، ان آیات کے اندر پڑھ لیجیے کہ کس طرح وعیدیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اور حدیث کے اندر بھی اس علم کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی. چنانچہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقباهم على علي بن ابي طالب واقرأهم لكتاب الله ابي بن كعب وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ. اور سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. سب سے بہتر قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے، علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور سب سے زیادہ فرائض، تقسیم میراث کے جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. سنو، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے میرے بھائی. تو جہاں اور چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خصوصیات میں ذکر کی، وہیں علم فرائض کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض صحابہ کی خصوصیات میں ذکر کی، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت بیان کی کہ علم فرائض کے ماہر، علم میراث کے یہ ماہر ہیں، میراث کو تقسیم کرنے ماہر ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا. اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں، لیکن ان روایتوں میں کلام ہے، ان روایتوں میں کلام ہے، اس لیے ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گرچہ وہ جو ہے بہت سی روایتیں مل کر تھوڑی قوت مل جاتی ہے. جیسے یہ روایت ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ فرائض کو سیکھو اور سکھاؤ، یہ نصف علم ہے. وَيُنْسَى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، لوگ اس کو بھول جائیں گے، بھلا دیا جائے گا. میری امت میں سب سے پہلے، یہ ترمذی کی روایت ہے لیکن اس میں کلام ہے، ضعف ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یہ تعلم القرآن وعلموه، قرآن سیکھو اور سکھاؤ. وتعلم الفرائض وعلموها، فرائض کو سیکھو، موارث کے علم کو سیکھو اور سکھاؤ. فإني امرؤ مقبوض، کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری روح قبض کی جائے گی. یوشک ان یختلف اثنان فی الفریضہ، اور قریب ہے کہ دو آدمی میراث کے سلسلے میں اختلاف میں مبتلا ہوں اس فریضے کے بارے میں. ولا یجدان من یخبرہما، اور کسی کو بتانے والا نہ پائیں. یہ بھی ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، لیکن اس میں بھی کلام ہے، لیکن کثرت طرق کی بنیاد پر شیخ العباد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو قوت مل جاتی. بہرحال یہ علم سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہے چونکہ اس پر عمل نہیں لوگوں کا، اس لیے علماء پڑھ لیتے ہیں لیکن مہارت عام طور سے لوگوں کو نہیں مل پاتی، عام طور سے مہارت نہیں ملتی ہے اور مہارت نہیں پیدا کر پاتے. کیونکہ جس علم کو برتا جائے، جس پر عمل کیا جائے، تو عمل سے اس علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ پڑھ کر کے بند کر کے رکھ دیں تو وہ علم نسیم منسیہ ہو جاتا ہے. چونکہ میراث کی تقسیم آج کل ہمارے یہاں موقوف ہے، لوگ میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. نکاح پڑھانے کے لیے تو مولوی صاحب کو تلاش کریں گے، لیکن میراث کے بارے میں کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے کہ مولانا بتا دیجئے کیسے تقسیم کریں. اس لیے یہ علم نسیم منسیہ آج ہو رہا ہے. اس لیے اس علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس علم کو ہم زندہ کریں، اس کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، علم سیکھیں. اور اس علم کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے؟ جب اس کے مطابق ہم عمل کریں، برابر اس پر عمل ہوگا تب یہ علم باقی رہے گا. اور اگر اس پر عمل جیسے آج متروک ہے ہمارے معاشرے میں، جب عمل کو ترک کر دیا جائے گا تو وہ علم بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، متروک ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کے جاننے والے نہیں ہوتے. تھیوری جب پڑھ لینے سے کام نہیں بن جائے جب تک پریکٹیکل اس پر عمل نہ ہو. تو ضرورت اس بات کو ہے کہ علم مواریث کو ہم عملی جامہ پہنائیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں کہ بھائی مرنے والے کے مال میں کس کس کا حصہ ہے، کون کون سے لوگ آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ جاننا کہ انتہائی ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے نسیہ منسیہ ہو چکا ہے. لوگ جانتے ہی نہیں اس علم کے بارے میں، سمجھتے ہی نہیں کہ ایک فریضہ، بلکہ جائیداد جو جہاں پاتا ہے وہاں قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. سب جس کا جہاں بچ چلتا ہے وہاں ہاتھ صاف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں. لیکن جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو ہماری گردن ناپی جائے گی، ہماری گردن ناپی جائے گی. اللہ کے یہاں حساب دینا. تلک حدود اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو کراس نہ کرنا. میراث کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک حدود اللہ،
یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو کراس نہ کرنا. لیکن آج اللہ کی حدوں کو ہم چھلانگ رہے ہیں اور بندوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. یاد رکھیں، بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. قیامت کے دن گردن نہ پی جائے گی. دنیا میں تو آپ دوسروں کا حق مار کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن جائیں گے تو ہاتھ خالی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتدرون من المفلس، لوگوں کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذخائر ہوں گے، نماز کے، روزے کے، صدقات و خیرات کے، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، ہڑپ کیا ہوگا کسی کا مال، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالیاں دی ہوں گی. قیامت کے دن جب یہ پہنچے گا وہاں تو دعوے دار گھیر لیں گے، ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ لے کر اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اللہ کے حضور پیش کرے گا. کوئی کہے گا یہ میرا مال ہڑپ کیا تھا، میرا حق مار لیا تھا. آپ کی بہن آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی قیامت کہ میرے بھائی نے میراث میں مجھے حق نہیں دیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا اس نے. یاد رکھے میرے بھائیوں، خواتین کو جو آج محروم کیا جاتا ہے میراث سے، اسلام واحد دین تھا. اسلام سے پہلے عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، بچوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن یہ اسلام جب آیا تو اس نے خواتین کی قدر و منزلت کو پہچانا، بچوں کو بھی حصہ دیا، عورتوں کو بھی حصہ دیا، کسی کو محروم نہیں رکھا اسلام. لیکن آج ہم اسلام کے دعوے دار بن کر کے ہم نے جو میرے بھائیوں اسلام کا جنازہ نکال دیا. تو اس لیے اس علم کو سیکھنا اور برتنا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس علم کو سیکھنے والے اور اس علم کو پھیلانے والے بنیں، تاکہ جو اجتماعی ظلم ہو رہا ہے، جو معاشرتی یہ ظلم ہمارے یہاں عام ہے، اس ظلم سے ہم اپنے معاشرے کو بچا سکیں، اس ظلم سے اپنے معاشرے کو ہم نجات دے سکیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا ہمارا. اس علم کو اگر ہم نے عام کیا اور اس کو کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو یقیناً ہمارا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہوگا، بہت بلند ہوگا، اور ایک عظیم یہ کارنامہ ہوگا کہ اجتماعی ظلم سے ہم اپنے معاشرے کو بچا لیں گے. آج یہ اجتماعی ظلم ہو رہا ہے حقوق العباد میں، مال کی خاطر، دولت کی خاطر ہم سب ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں، کسی کا کچھ خیال نہیں، حتیٰ کہ میت کے حقوق کا بھی خیال نہیں، میت کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے میرے بھائی. اپنے باپ دادا کے حقوق کا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا حق بھی اس میں سے ادا نہیں کرتا، اس کا بھی اس میں حق ہے، میت کا بھی. اگر وہ مقروض ہے اس کا قرض ادا کیجیے، اگر مقروض ہے تو میراث نہیں تقسیم ہوگی، پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے قرض سے بچے گا تب تقسیم ہوگا، قرض سے نہیں بچے گا تو نہیں تقسیم ہوگا. لیکن قرض کہتے ہیں باپ نے دیا تھا وہ جانے، ہم کچھ نہیں دیں گے. آج کی اولاد یہ ہے میرے بھائی. تو اس لیے اس علم کا پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس علم کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو موضوعات کی طرف میں نے اشارہ کیا انشاءاللہ ان کو بھی ترتیب ہم جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس علم کو پڑھ سکیں.
اس لیے ہم دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ بڑے صبر کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ جو ہے اس میں کامیابی ہوگی، اور آپ ایک طرف اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے تو دوسری طرف یہ فریضہ ادا ہوگا، اور تیسری طرف لوگوں کے حقوق لوگوں تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ وانت جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بھائی اور بہنوں، آپ نے جوائن کیا، بہت اچھا لگا، اور جیسا کہ شیخ نے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور فرض کفایہ ہے اور ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت برقرار رکھیں گے، اور یہ لنک ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ ریکارڈنگ ہم لوکلی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کرتے جائیں گے یوٹیوب چینل پہ۔ ابھی یہ باقی کا جو آدھا گھنٹہ ہے یا 20-25 منٹ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچن آنسر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کیجیے یا چیٹ پہ دیجیے، ہم آپ کو انمیوٹ کریں گے۔ آپ شیخ سے ٹاپک کے متعلق جو سوال ہے اس کو پوچھیے۔ ٹھیک، ایک سوال آیا تھا چیٹ پہ کہ ہاں، اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے اور اس کے جو وارث ہیں وہ قرض ادا نہیں کرتے ہیں اور جائیداد وہ تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس پر کس کا گناہ ہوگا؟ جو مقروض تھا یا نہیں، ورثہ پر گناہ ہوگا، وارث بھی گنہگار ہوں گے۔ وارث جو لوگ جنہوں نے قبضہ کر لیا اس کی جائیداد پر، وہ لوگ گنہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں ان کی گردن ناپی جائے گی۔ اس نے مال چھوڑا ہے، اس مال سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد جب بچے گا قرض سے تب تقسیم ہوگا۔ اگر قرض میں پورا مال چلا جاتا ہے تو انہیں جو ہے ورثہ کو کچھ نہیں ملے۔ جی شیخ قرض کی ادائیگی مقدم، قرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی کیا کیا ہے کہ ترکے میں کیا کیا چیزیں پہلے ضروری ہوتی ہے، جیسے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ ہے، اس کے میراث میں سے جو چھوڑا ہے مال اس سے ادا کیا جائے گا، اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت 1/3 مال تک نافذ کی جائے گی۔ ان تینوں چیزوں سے جو بچے گا وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، ایک بہن کا سوال ہے کہ کوئی بک وغیرہ ملے گی اس ٹاپک کو پڑھ کے آنے کے لیے تاکہ ہمارے لیے لیکچر زیادہ مفید ہو؟ تلاش کریں، نیٹ پر دیکھیں، کوئی کتاب مل جائے تو۔ جی شیخ۔ کتابیں تو بہت ہیں اس میں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ اور شیخ، ایک بہن کا سوال ہے کہ اگزام آپ لیں گے تو کچھ نوٹس وغیرہ ملے گی پریپئر کرنے کے لیے؟ یہ آپ جو سنتے ہیں اس کو ذرا نوٹ کرتے رہیں، اس کو جو ہے نوٹ کرتے رہیں آپ لوگ، جو ہے مین چیزیں جو ہے بنیادی اساسی باتیں جو ہیں اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ جیسے اور آج میں نے جو چیزیں بتائیں آپ کو کہ علم فرائض کی تعریف، فرض کا کیا معنی ہے، اور علم فرائض کی تعریف کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا غرض و غائد کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ذرا بنیادی موٹی موٹی باتیں جو ہے اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو ہے جب سنیں تو ہم کو موٹی موٹی باتیں جو ہیں اس کو نوٹ کر لیا کریں، اپنے پاس قلم اور کاپی ساتھ میں رکھیں، اور اس کے بعد جو نہ سمجھ میں آئے اس کو پوچھ لیا کریں۔ یہاں بھی پوچھ لیں، اس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور شیخ نے ایک آیت یہاں پہ آیات کچھ درج کی ہیں، 11 تین آیتیں جو میں نے بتائی ہیں، تین آیتیں جو سورہ نساء کی ہیں، آیت نمبر 11، 12 اور 176 نمبر کی، یہ تین آیتیں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سب حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، حصے بیان کر دیے گئے، کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، تو اس کی تفصیلات تو ہم بیان کریں گے آپ کو، لیکن یہ تین آیتیں
آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر. اور ایز اے ایڈمن ہم واٹس ایپ گروپ پہ جو بھی مخصوص نوٹس وغیرہ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو. ایک بھائی فرحان صدیقی کا سوال تھا، میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں. ان کا سوال تھا کہ وہ آپ نے ایک حدیث بتائی تھی، وہ آپ کو حدیث پڑھ کے سنائیں گے. ان کو ریفرنس چاہیے تھا. کون سی حدیث؟ ایک منٹ شیخ، میں وہ فرحان بھائی کو انمیوٹ کرتا ہوں. پھر ابھی جو حدیث پڑھی ہے میں نے، شیخ آپ ابھی جو حدیث پڑھی، نہیں شیخ آپ نے شروع میں بتائی تھی وہ حدیث. ہاں فرحان بھائی آپ حدیث پڑھیے شیخ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آپ نے حدیث بتائی تھی سنن ابن ماجہ کی، جس کے راوی حضرت انس بن مالک تھے. ہاں تو اس وہی کا انس بن مالک ہے، جی وہ سنن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 154، حدیث نمبر 154. یہ ابھی جو بتایا نا کہ انس بن مالک قال ارحم امتی بامتی، ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر، یہی حدیث ہے نا. ہلو، ہاں بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہی حدیث ہے. اچھا ان کو پہلے unmute میں کرنا پڑے گا. یہ ابن ماجہ کی جی روایت ہے. میں انمیوٹ نہیں کر پا رہا تھا، لاک تھا. جی یہی والی حدیث تھی. ہاں 154 نمبر، سنن ابن ماجہ 154 نمبر. 154. اور جزاک صحیح رہا. اللہ خیر. اور کسی بھائی یا بہن کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لیں یا چیٹ پہ شیئر کر لیں. شیخ نے آخری 30 منٹ سوال جواب کے لیے رکھے تو اس کو یوز کرے. اور کوشش کریں کہ کوشچنز آپ کے جو ہے نا آپ کے اسی ٹاپک سے ہوں جو آج ہم نے پڑھے ہیں سیکھے ہیں. کوئی حدیث کا ریفرنس آپ کو چاہیے یا آپ کو کچھ اور مزید اس میں کچھ معلومات چاہیے تو وہ انشاءاللہ شیخ سے بات کریں. اور ہم نے یہاں پہ ایک اپنا چیٹ کا لنک بھی سینڈ کیا ہے. جو لوگ ابھی تک چیٹ میں نہیں آئے ہمارے گروپ میں، جس کے لیے ہم نے سیپریٹ بنایا ہے، وہ بھی اس میں لنک سے وہاں پہ آ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جوائن ہو سکتے ہیں. کہ کچھ لوگوں نے ہینڈ ریز کیا، میں انہیں انمیوٹ کرتا ہوں. ہاں ندیم بھائی آپ سوال پوچھے. جی جی السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ کیا ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ یہ کیا شرعی ہے یا غیر نہیں شرعی ہے؟ کوئی کسی کو جس کو شریعت نے وارث بنایا ہے اس کو کوئی بے دخل نہیں. ماں باپ اولاد کو بے دخل نہیں. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک جو ہے فتنہ ہے، ظلم عظیم ہے کہ عاق کرنے کا رواج ہو گیا. اگر بیٹا گستاخ نکل گیا، نہیں پسند آیا تو کہتے ہیں عاق کر دیا میں نے بیٹا. آپ عاق نہیں، وراثت سے کسی کو جس کو شریعت نے وارث بنایا ہے کوئی بھی ان کو بے دخل نہیں کر سکتا ہے. عاق نہیں. ماں باپ کا مرنے کے بعد ماں باپ کا کچھ ہے ہی نہیں، وہ ماں باپ کا نہیں ہے. مرنے کے بعد وہ ورثہ کا مال، اس لیے آپ ان کو بے دخل نہیں کر سکتے. جو کچھ اور بچے گا شیخ تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد جو بچے گا سب ورثہ کا مال ہے. حتیٰ کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا ہے مرنے کے بعد وہ بھی آپ کا نہیں ہے. تو جی کسی جزاک کو اللہ عاق خیر. کرنے جو بے دخل کر دیتے ہیں وراثت سے، غلط. اگر شریعت نے جن کو وارث بنایا ہے وہی وہ وارث ہو کے رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. صرف جی شیخ تین ہی جزاک چیزیں اللہ خیر. وراثت سے بے دخل کریں گی: یا تو وہ کافر ہو جائے، دین بدل دے، مرتد ہو جائے تو وارث نہیں ہوگا، قاتل ہو تو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا، غلام ہو تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے. بس موانع ارث یہ تین چیزیں وراثت سے روکنے والی، محروم کرنے والی، یہ تین چیزیں. یا تو وہ قاتل ہو، قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، یا وہ مرتد ہو جائے، دین بدل دے تو وراثت سے محروم ہو جائے. نہ مومن کافر کا وارث ہوگا، نہ کافر مومن کا وارث ہوگا، نہ جو ہے، اور اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا.
یا غلام ہو تو اب غلامی کا جو دور ہے ہی نہیں، غلام وارث نہیں ہوگا. یہ 3 ممانع ارث ہیں، باقی کوئی چیز ارث وراثت سے روکنے والی چیز نہیں. سر شیخ وصیت کرنا کیا لازم ہے مرنے سے پہلے؟ وصیت کرنا کیا لازم ہے؟ نہیں لازم نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، پتہ نہیں اولاد آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، تو آپ اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیے. جزاک اللہ اولاد کے لیے خیر. بہت کچھ کمایا ہے آپ نے، بہت چھوڑا، لیکن جو ہے اپنے لیے بھی کچھ کر کے جائیے. پتہ نہیں اولاد آپ کے حق میں کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. سسٹر عظما، آپ اپنے کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میری ماں بیوہ تھی اور ان کی زندگی میں ہی میرے بھائیوں نے میراث کے مطابق ہی ان کی ساری جو جائیداد تھی بیٹوں بیٹیوں میں بھائیوں بہنوں میں بانٹ دیا کہ ممی کے بعد تو ملنا ہی ہے تو ابھی لے لیں گے کر کے. کیا یہ صحیح ہوگا شیخ صاحب؟ یہ غلط ہے. وارث وہ ہوتا ہے جو میت کی وفات کے وقت زندہ ہو. میت کے وفات کے وقت جو زندہ ہو وہ وارث. جو پہلے وفات پا جائے وہ وارث نہیں. اگر بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو وارث نہیں ہو. جو پہلے وفات پا گیا وہ بعد والوں کا وارث نہیں بنتے. ایسا ہی ہو اب گیا پتہ ہے نہیں ماں شیخ پہلے صاحب. وفات پاتی ہے کہ اولاد پہلے وفات پاتی ہے، کچھ پتہ ہاں، ہے؟ میرے بھائی ابھی ماں کے پہلے ہی وفات پا گئے ہیں. ہاں وہی تو نا، نہیں تقسیم کر سکتے. میراث مرنے کے بعد تقسیم ہے. تو اس وہی کو وارث کریکٹ ہوگا کرنے جو کے لیے میت کچھ کر کی سکتے وفات کے ہیں؟ وقت زندہ. اس معاملے کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں پھر؟ پہلے ان کو مانیں گے، ان کی اولاد مانیں گی، کہیں گے ہمارے باپ کی جائیداد ہے. صحیح بات. ہاں تو بھائی بہنوں کو معاف کر دینا چاہیے. واپس تھوڑا کوئی کرے گا، جی شیخ صاحب. اولاد واپس نہیں کرے گی. اور ماں کو بالکل خالی ہاتھ رکھ دیے ہیں ابھی. نہیں غلط ہے. وہ ماں کا حال تھا، ماں کا مال تھا، اس میں تصرف کا کسی دوسرے کو اختیار ہی نہیں تھا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی میراث تقسیم نہ کریں، اپنا مال اپنے پاس رکھیں. پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے. جی جزاک اللہ. ہاں اپنی زندگی میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری جائیداد سے بے دخل نہیں ہونا چاہیے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. آصف بھائی آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ مطلب کہ آپ یہ جو کورس چل رہا ہے اس میں مطلب کہ جو مر گئے ہیں دادا دادی یا جو، تو اس میں اس کے مرنے کے بعد تو کوئی وہ نہیں حصے دار ہو سکتے نا ان کے، جیسے کہ بیٹا یا وہ ہو یا پوتے آگے ان کے حصے دار ہو سکتے ہیں دادا دادی کی یہ جو؟ ہاں ہوں گے، پوتے وارث ہوں گے. اگر بیٹے نہیں ہیں تو پوتے وارث ہوں گے. دیکھ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار وارث نہیں ہوگا. بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوں گے. تو شیخ اگر مطلب کہ ابھی اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بہو کا بھی کوئی اس میں پھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر؟ اولاد نہیں ہے تو بیوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی نا. وراثت میں اس کو حصہ ملے گا بیوی کو. تو یہ پھر کسی مطلب کہ بیوی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ملے گا. بیوی کا جو حصہ ہے اس کو ملتا رہے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اپنے شوہر کی جائیداد.
शौहर की जायदाद में बीवी हिस्सेदार है। अगर औलाद, इंशाल्लाह जी तफसीलात हम पढ़ेंगे, औलाद नहीं है तो 1/4 की हिस्सेदार है, औलाद है शौहर के तो 1/8 की हिस्सेदार है। तो वरना 3% तक कहते हैं ना, यानी कि तीसरा हिस्सा होता है जो। नहीं, तीसरा नहीं, बीवी को तीसरा नहीं मिलता, चौथा हिस्सा मिलता है। अगर औलाद नहीं है शौहर की तो चौथाई हिस्सा मिलेगा जायदाद का बीवी को। अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा मिलेगा शौहर की जायदाद। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरुन। अस्सलाम वालेकुम तीसरा रहमतुल्लाहि व हिस्सा बरकातहू। माँ का है, माँ बाप का है औलाद के उसमें। तो जी सुदुस जी और सुदुस ये जो है माँ का हिस्सा, माँ बाप का हिस्सा। आप सबसे गुजारिश है कि क्वेश्चन जो है ना अपने इंशाल्लाह ताला ये उस टॉपिक के हिसाब से करें, क्योंकि ये सब हाँ, चीजें आपके सामने वाज़ेह होंगी इंशाल्लाह ताला आगे चलते आएंगे ये तमाम सब तफसीलात आगे। आपके सामने समझ आएगी, और अभी आप वक्त से पहले पूछेंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगी, तो आपके लिए खुद भी कम्प्लिकेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा समझने के लिए। तो जब आएंगे इंशाल्लाह शेख हर चीज को बयान वजाहत से करते हैं, तो इंशाल्लाह आप सबको समझ आ जाएगी। उस वक्त आपका ये सवाल होगा, इससे मुताबिक कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जी शेख जी भाई शेख, अगला। एक चैट पे एक सवाल आया है, अगर औलाद को और बीवी को कोई जायदाद गिफ्ट दे दे अपने जिंदगी में, अपने हयात में, तो क्या ये जायदाद का मीरास में किया नहीं सही है? नहीं, अगर गिफ्ट दे सकता है, बीवी को तोहफा दे सकता है, औलाद को भी तोहफे में दे सकता है इंसान, लेकिन जो है वो उसका है, वो मीरास में शुमार नहीं होगा। वो मीरास में शुमार नहीं, अपनी जिंदगी में दे दिया, वसीयत नहीं कर सकता, अपने गिफ्ट दे सकता। लेकिन ये याद रहे, किसी को महरूम करना मकसद ना हो, किसी वारिस को महरूम करना मकसद ना हो, और औलाद में अदल हो, तमाम औलाद को दे, किसी एक को ना दे। जितने भी बेटे बेटियां हैं सबको मेरा जो है वो गिफ्ट दे। बीवी को भी गिफ्ट दे सकता है, लेकिन ये नहीं कि अपनी पूरी जायदाद दे के चला जाए ताकि बाद में कोई वारिस ना हो। तो अगर वरासत से महरूम करना मकसद है तो गलत, लेकिन अपनी जिंदगी में अल्लाह ने दे रखा है उसको, औलाद को भी तोहफा दे रहा है, बीवी को भी तोहफा दे रहा है, कोई हर्ज नहीं, अपनी जिंदगी में दे सकता है। जी शेख, जजाकल्ला खैर। सिस्टर डॉक्टर सैयदा, आपका क्वेश्चन पूछे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख शेख वालेकुम मेरा कोई क्वेश्चन सलाम। डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपने जो अभी क्वेश्चन किया उसी के सिलसिले में नहीं था। जैसे आपने सही बताया ये प्रीमैच्योर क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि आपने बात की अज़ल की, यानी कि जब बाप किसी बेटे को अपनी मीरास से बेदखल कर सकता है तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, वो सही फरमाया आपने। लेकिन मसला ये है कि अगर अपना एक बाप अपनी जिंदगी के अंदर अपने बेटे को कुछ भी न दे तो वो इख्तियार रखता है कि नहीं रखता है? बिल्कुल। इख्तियार रखता है, अपनी जिंदगी में किसी के हक में किसी का हिस्सा नहीं है। हाँ, बाप की ये जायदाद में औलाद को कोई जो हिस्सा जो उसकी जिंदगी में नहीं। एग्जैक्ट मेरा ये कहना है कि बाप जिस जायदाद तरीके से देखिए, चाहे कायदा अपनी आम मीरास को ये इस्तेमाल आम कर सकता है जब तक वो जिंदा है। आम उसूल ये आम बेटा उसूल उसका है, कोई मुतालबा नहीं कर सकता है। किसी की जायदाद में उसकी जिंदगी में जो नफ़क़े वाजिबा है, बीवी का खर्च, माँ बाप का खर्च, औलाद का खर्च, उसके अलावा कोई हिस्सा बखरा किसी का नहीं है कि बेटा बाप से कहे कि मेरा बांट करके अलग कर दो। एग्जैक्ट, शुक्रिया। बस नहीं ये कर मैं सकता। इसमें थोड़ा, क्योंकि हाँ, किसी की अक्सर जायदाद में अक्सर ये आपका उसकी क्या जिंदगी होगा में कि वो मतलब मीरास में हिस्सा नहीं मुतालबा है। करते हैं, तो क्योंकि आपने अज़ल की बात की, वो अपने जिंदगी में तो निकाल सकता है, लेकिन मरने के बाद वो वापस आ सकता है मीरास पे। लेकिन हाँ, मिराज जिंदगी में आ के सकता है। दौरान चाहे तो उसे कुछ ना दे, वो बोले बालिग है, आप निकल जाएं, अपना काम देख लें। हाँ, अपनी जिंदगी शुक्रिया। में किसी की जिंदगी में किसी, अब बेटे जैसे आमतौर से आजकल होता है, बेटे बाप से कहते हैं हमारा हिस्सा बांट दो, सही, तो आपका हिस्सा ही नहीं है जब तक उसकी बिल्कुल, वफात नहीं होती। शुक्रिया, बस शुक्रिया। जजाकल्ला खैर शेख। भैया बशीर भाई, आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख सवाल ये है कि अगर मैयत के वफात के बाद मैयत के ऊपर कर्ज हो और विरासत में कोई माल ना हो, हाँ,
تو اس پر کیا میت کے بچوں کے اوپر فرض ہے ان کا قرض ادا کرنا؟ میت کے اولاد کو اپنے ماں باپ کے اگر ہمدرد ہیں تو اولاد کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر بیت المال المسلمین ہے تو بیت المال سے بھی ادا کیا جائے گا۔ اولاد اگر ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کو قیامت کے عذاب سے بچائیں، کیونکہ قرض معاف نہیں ہوتا، شہید کا بھی قرض نہیں معاف ہوگا، شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو قرض بہت اہم چیز ہے، اگر باپ مقروض مرا ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ کے قرض کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت نہیں ہے تو معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کا جو ہے ماں باپ کا یہ حق ہے اس پر۔ بھائی باپ اگر غلام ہو تو اس کو آزاد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں استطاعت نہیں ہے تو اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن ہم تو میراث لے لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بھائی انہوں نے قرض لیا تھا وہ جانے، ہم نہیں کچھ جانے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ دو سوال چیٹ پہ آئے ہیں، وہ ابھی جیسے کلاس کے شروع میں بہت ہی مطلب پری میچور کوشچن ہے، بٹ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے سسٹر کا، اگر والد وفات پا چکے ہیں اور ماں حیات ہے تو وراثت کب تقسیم ہوگی؟ وراثت فوراً تقسیم ہوگی وفات کے بعد، ماں کا حصہ جو ہے اس کو ماں کو دیں گے، ماں کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں بند ہوگی۔ ماں کا جو حصہ ہے، بیوی کا جو حصہ ہے شوہر کی جائیداد میں وہ ماں کو مل جائے گا، بیوی کو ملے گا، باقی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ ماں زندہ ہے تو میراث ہی تقسیم نہ ہو، یہ بھی ہمارے یہاں جہالت ہے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ دوسرا سوال ہے سسٹر کا کہ شوہر اپنی بیوی کو کچھ گفٹ وغیرہ دیتا ہے تو کیا اس گفٹ پر بھی وراثت تقسیم ہوگی؟ ہاں وہ گفٹ جو دے دیا تو بیوی جو وہ بیوی کا مال جس کو گفٹ دے دیا اس کا مال ہے، اب وہ اگر وفات پاتی ہے تو اس کی میراث جو تقسیم ہوگی اس میں وہ تقسیم ہوگی، شوہر کے میراث میں وہ شمار نہیں ہوگا۔ جو گفٹ دے دیا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ جس کو دے دیا اس کا مال ہے، تو اب وہ بیوی کا مال ہے، شوہر کا مال نہیں رہا گفٹ۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک اعلان کرنا تھا، یہ آپ لوگ کوشچن جو کر رہے ہیں، آپ ادبانہ گزارش ہے کہ شیخ سے آپ کوشچن کریں، نہ کہ اپنا ویو پوائنٹ یا اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کریں۔ آپ شیخ سے علم لے رہے، علم دے رہے نہیں ہیں، معذرت خواہ ہوں، مگر یہ ایک علم سیکھنے کا اصول ہے کہ ہم علم سیکھے، کوشچنس کریں، نہ کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی عباس بھائی کوشچن کریں آپ۔ عباس بھائی جی السلام علیکم، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے نا وہ اس کو گفٹ دیا جائے، جیسے بھائی نے پہلے سوال کیا، تو وہ وراثت میں اگر ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، یا بیوی کو شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، باقاعدہ بچے جو ہیں ان کو وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ؟ بھائی جس کو گفٹ دیا گیا ہے وہ اس کا مال ہے، جس کو گفٹ دیا گیا وہ اس کا مال ہے، اس کے میراث میں وہ شمار ہوگا، اس کی میراث جب تقسیم ہوگی اس میں وہ شامل ہوگا۔ وہ بات آئی کہ نہیں؟ جی جس آگے کو دیا گیا ہے گفٹ، جس کو ملا ہے وہ اس کا مال ہے، وہ گفٹ دینے والے کا مال نہیں ہے۔ جی ہاں شوہر نے گفٹ دے دیا بیوی کو تو وہ بیوی کا مال ہے، شوہر کا مال نہیں، یا بیوی کو کہیں سے اس کے ماں باپ نے گفٹ دیا، کسی نے گفٹ دیا، وہ اس کا مال ہو گیا، وہ کسی دوسرے کا مال نہیں ہے، شوہر کا مال نہیں ہے، وہ بیوی کا مال ہے۔ اور بیوی کی جزاک میراث اللہ خیرہ۔ تو اس میں شامل ہوگا۔
शेख सॉरी, ये आखिरी वाला वर्ड दोबारा बता दें, शायद वो आवाज नहीं आई लोगों को। अगर बीवी की वफात होती है इस मामले में तो बीवी की वफात होगी तो बीवी की, जैसे शौहर की मीरास तकसीम हुई है, उसके वरसा के दरमियान बीवी के जो वारिस होंगे उनके दरमियान उसका माल तकसीम होगा। हमारे यहाँ बीवियों को कहते हैं जिसको चाहे दे दे, नहीं, जिसको चाहे नहीं दे सकती हो। आमतौर से माए बहन बेटियों को दे के चली जाती, नहीं, ये गलत है। जो कुछ माल, जैसे शौहर का माल तकसीम होता है उसके वरसा के दरमियान, ठीक है, बीवी का माल भी उसके वरसा के दरमियान तकसीम हो, जो शरई वारिस होंगे वो पाएंगे उसमें। जैसे शौहर के माल में उसके बेटे बेटियां सब वारिस होंगे, इसी तरह बीवी के माल में भी उसके बेटे बेटियां सब वारिस होंगे। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक भाई ने हाथ उठाया। हाँ ठीक है, ठीक है। जी फरहान भाई। जज़ाकल्लाह खैर भाई, म्यूट करने के लिए, अनम्यूट करने के लिए। एक आपने एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। शेख ने बताया कि जो अगर वारिस काफिर या मुर्तद हो जाए तो उस केस में विरासत नहीं होगी। तो हाँ, अगर माँ बाप अहले तौहीद हैं और बच्चे मुतज़िला हो जाते हैं या बदअकीदा हो जाते हैं, हुलूल इस तरीके। मुतज़िला, ये मुर्तद उनका हुक्म नहीं लगाया गया है ना। अच्छा अच्छा। मुर्तद हो जाए, इस्लाम से इनकार कर दे, अगर अगर बदअकीदा मुसलमान हो है गए तो तो उस वारिस, केस में नहीं है। मुसलमान है तो वारिस होगा वो। सही सही। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह को अच्छी सेहत अता जब करे। तक मैं ही उस कहना पर भूल गया था पहले। इर्तिदाद का हुक्म उलमा नहीं लगाएंगे उस वक्त तक वो वारिस रहेगा। जब मुर्तद का हुक्म लग जाएगा तो जी वारिस नहीं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। उसेद भाई एक मिनट। और कुछ लोग जो है मेरे यहाँ से, क्योंकि शेख शमीम के 2 अकाउंट बने, इस वक्त 2 अकाउंट से हम लोग आए हैं, एक मैं हूँ और एक उसेद भाई है। बहरहाल कुछ सवाल आपकी तरफ जा रहे हैं, कुछ मेरी तरफ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये थोड़ी सी वो हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे नेक्स्ट टाइम इस तरह से ना हो, क्योंकि मैं तो आज वैसे थोड़ी देर के लिए आज की फर्स्ट क्लास में आया हूँ। तो एक सवाल जो हमारे पास रुका हुआ है वो ये है कि माँ बाप की वफात के बाद बच्चों से सारी जायदाद अपने नाम करने का कहते हैं, बच्चे एहतराम देते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे माँ बाप की वफात के बाद बच्चों से माँ सारी? बाप की वफात के बाद जी, वो आ, बच्चों से सारी कौन जायदाद अपने नाम करने को कहते हैं, बच्चे कौन माँ 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 फौत हो तो बाप कहते हैं, शायद इस तरह मामला होगा। नहीं, अगर नहीं, बाप होता गलत तो माम कहती है गलत, कि मेरे नाम कर दो सब कुछ। नहीं नहीं, गलत है कि ये शरअन जायज नहीं है, क्यों कर दें? ये मुतालबा ही जहालत है, जहालत की जैसे मुतालबे करते जी, माँ अपने ये नाम करवा देती है सारी। शरीयत का इल्म होना चाहिए, शरीयत की तालीम देनी चाहिए लोगों को, मसाइल का हुक्म देना चाहिए। भाई जो वर्षा है उनको मिलेगा। ये नहीं कि शौहर की वफात हो तो बीवी के नाम मुंतकिल हो जाए, बीवी की वफात हो तो शौहर के नाम मुंतकिल हो जाए। नहीं, जो वारिस हैं उन सब उनके दरमियान तकसीम, उनको नाम मुंतकिल हो। जी उसेद भाई। अब अगर मिसाल के तौर बाप की वफात हो गई, माँ के नाम से मुंतकिल कर दिया, माँ की जिंदगी में बेटे की वफात हो गई तो वो अपने बच्चों को क्या मुंतकिल करेंगे? नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा बेटों के होते हुए, जुल्म है तो। जुल्म होगा ना। जी, ये मुतालबा माँ बाप का ये गलत है। और इसमें नाफरमानी माँ जायज है मुतालबा शेख? करती मेरे नाम से कर दो, बाप मुतालबा करता मेरे नाम से कर दो, तो गलत जी, और शेख इसमें गलत है। नाफरमानी जायज है शेख? हाँ, नाफरमानी जायज है इसमें, क्योंकि ये वो गलत काम को बता रहे हैं, इस्लाम की हाँ, मुताबिक बता रहे हैं चीज। गलत है, मुतालबा करना ही गलत है सिरे से। बाद में तो परेशानी होती है। परेशानी ये होगी कि जिन लोगों ने मुंतकिल कर दिया जायदाद को आपके नाम से और आपकी जिंदगी में उनकी वफात हो गई तो वो तो महरूम हो गए, उनकी औलाद महरूम हो गई। वो कह रहे हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं माँ खास तौर पे वो इमोशनली ब्लैक करती है, मेरा कौन है, मैं तुम हो और तुम हो। तो बच्चों का तो काम है शेख वालिदैन का ख्याल रखना उनकी वफात के बाद वालिदैन का ख्याल रखना है, ठीक है, बच्चे तो जिम्मेदार हैं, जी माँ बाप के नान नफ्ते की जिम्मेदार औलाद है। अगर माँ बाप के पास नहीं है तो औलाद जिम्मेदार है उनके नान नफ्ते की, जी। खराजात की जिम्मेदार औलाद है, मरते दम तक उन पर खर्च करना ये फरीजा है।
تو یہ مطالبہ کرنا غلط ہے۔ جی سر میں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ جی شیخ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر حسن بھائی۔ شیخ ایک سوال اور آیا تھا سسٹر کا، ہاں میرے خیال سے حسن بھائی نے لے لیا وہ سوال۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر، یہی تھا سوال۔ مجلس سے کفارہ پڑھ لیتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ اگر نہیں کوئی سوال نہیں ہے بھائی کسی کے پاس؟ نہیں اور سر، کوئی سوال ہے کسی کا؟ آپ ہینڈ پوچھ ریس لیں۔ کر لیں یا چیٹ کر لیں، 10 منٹ اور ہے ہمارے پاس۔ ہاں۔ ویسے بھی نہیں سفر لمبا ہے شیخ ہمارا، یہ اس کا سفر لمبا ہے اس کورس کا، تو سوال تو ماشاءاللہ کافی آئیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ نہیں کوئی سوال سے کوئی ڈر نہیں۔ ہاں جی، ایک سوال تھا عبداللہ بھائی کا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ حیات ہے، تو کیا میراث کا بٹوارا ہوگا؟ ہاں ہوگا میراث۔ والدہ کا جو حق ہے والدہ کو ملے گا، بچوں کا جو حق ہے بچوں کو ملے گا، دوسرے وارثین جو ہیں ان کو ملے گا ان کا حق۔ جی شیخ جزاک اللہ والدہ خیر۔ حیات ہونے کا مطلب نہیں کہ میراث کی تقسیم نہیں ہوگی۔ یہی سب گڑبڑیاں تو ہیں اپنے ہمارے یہاں، اسی وجہ سے میراث صحیح نہیں تقسیم ہو پاتا۔ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میراث کیسے تقسیم کریں؟ نہیں تقسیم کرو، سب کا حصہ دو۔ ماں کا جو حصہ ہے ماں کو دو، بچوں کا جو حصہ ہے بچوں کو دو۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ دو لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہے، سسٹر بنت عبد الرحمن، آپ پوچھ لیں آپ کا سوال پہلے، انہوں نے پہلے بھی ہاتھ ریز کیا تھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جیسے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور تو جو ہے بچے ماں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اولاد نہیں چاہتی کہ ابھی جو ہے بٹوارا ہو، تو کیا مطلب ایسے رہ سکتے ہیں یعنی وراثت کی تقسیم؟ رہ سکتے ہیں، رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، رہنے پر کوئی نہیں، گھر میں جو ہے سب رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بچے بڑے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ جی ہاں، نہیں شادی بھی ہو گئی، ایک لڑکے کی شادی ہو گئی۔ تقسیم کر لیں گھر کو تقسیم کر لیں اس حیثیت سے کہ اس کی قیمت لگا لیں کتنی ہے، اس گھر کی قیمت کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اس میں سے، وہ وہ لوگ متعین یہی ہو نہیں جانا چاہتے، چاہیے۔ پھر بعد وہ میں لوگ جھگڑا یہی تھا نہیں کہ چاہتے، بعد ہاں میں نہیں جھگڑا نہ ہو، رہیں اس وہ کے لوگ گھر یہی میں نہیں رہیں، چاہتے کہ وہ لوگ یہی رہیں نہیں اس کے چاہتے گھر۔ کہ ہاں بیچے ابھی، وہ لوگ یہی نہیں چاہتے کہ ابھی بیچے ہیں، کہ جو ہے مطلب وصیت تو کر دیے ہیں لیکن ابھی وہ لوگ نہیں چاہتے کہ گھر بیچے، تو مطلب ایک ہی گھر میں رہے۔ گھر نہیں بیچنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، گھر بیچنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعد میں جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو نیتیں بہت سے لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں، جی پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جی وصیت تو ہاں اتنا سب ہر چیز معلوم ہے، بچنے کے اولاد لیے کو میں کہہ رہا ہوں، اس فتنے سے بچنے کو کے لیے معلوم ہے کہ کتنا تقسیم۔ ہاں کس کا کتنا حق ہے وہ متعین ہونا چاہیے۔ جی جی وہ پتا ہے سب کو کہ سب یہ مطلب بیٹیوں کو معلوم کر کتنا ہے، لیا بیٹوں کو کتنا ہے۔ اب بیٹیاں تو رہتی نہیں گھر میں، جی بیٹے رہیں گے گھر میں نا، تو جی بیٹیوں جی کا حصہ نکال کے دے دو۔ ہاں جی بیٹیوں کا حصہ آپ لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حصہ متعین کرو اور بیٹیوں کا جو حق ہے اس کو ان کے پہنچا دو۔ جی جی ابھی بیٹی کی شادی گھر میں وہ قیمت ادا کر دیں۔ ابھی بیٹی کی شادی میں بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سب، ماں ہاں اور 3 اولاد ہے تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو لیکن سب کا مطلب معلوم ہو گیا ہے اولاد کو کہ کس کو کتنا جو ہے نکلتا ہے حق، تو ہاں تو بس وہی وہی چاہتے معلوم ہونا متعین ہونا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ ہاں جی 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 وہی پوچھنا تھا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک آخری سوال لے لیتے، ندیم بھائی نے ہاتھ ریز کیا ہے۔ ندیم بھائی آپ السلام کا علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں شیخ، کبھی اکثر یہی ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے کوئی ایک اولاد ان کی جو ہے وہ کمزور ہے یا دوسروں کے مقابلے میں اس کے پاس کم مال ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دے، وہ زندگی میں بھی اس کو کچھ دے دیتے ہیں، باقی بچوں کو نہیں دیتے ہیں، جیسے اس کو گھر دلا دیا، یا اگر بیٹی کی طرف یا کسی چھوٹے بچے کی طرف بیٹے کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ ہے تو وہ اس کو گھر وغیرہ دے دی، اور دوسروں کو ناراضگی رہتی ہے اس سے، لیکن دوسروں کے پاس خود کا اچھا خاصا ہے، لیکن وہ تو ایسے معاملے میں کیسا یہ ٹھیک ہے؟
دیکھیے اگر کسی کی ضرورت کے تحت، کسی اولاد کی ضرورت کے تحت ماں باپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے ضرورت کے تحت، لیکن وہ ضرورت بھر ہونا چاہیے، سمجھے؟ اب جو کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس کی فیس ادا کر رہے ہیں ماں باپ، کوئی بچہ مریض ہے اس کا علاج کرا رہے ہیں، یا بچے بڑے ہو گئے ہیں اس کی حالت صحیح نہیں ہے، خرچ اخراجات گھر کے نہیں چل رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں ماں باپ، تو یہ جائز ہے، یہ نہیں تمام بچوں کو دیں۔ تحفہ اور ہدیہ میں مساوات چاہیے، برابری چاہیے۔ تحفہ اور ہدیہ کے طور پر جس کو کسی کو دیتے ہیں تو سب کو برابر برابر دیں، لیکن کسی کی ضرورت کے تحت تعاون کرتے ہیں تو اس میں برابری شرط نہیں ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر یہ نہیں کہ نوازتے رہیں آپ، اس میں خیال رکھنا ہے آپ کو، یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی ضرورت کے تحت کوئی کمزور ہے بچہ میں اقتصادی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے، اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا ہے، خرچہ نہیں چلتا ہے، اور ماں باپ اس کا تعاون کرتے ہیں تو صحیح ہے، یہ کہ سب کو دیں، نہیں، سب کو دینا لازم نہیں ہے اسی صورت میں۔ ضرورت کے تحت بچوں پر ماں باپ کسی بچے کی ضرورت کے تحت، بچوں یا بچیوں کو ضرورت کے تحت کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں مساوات نہیں ہے، مساوات یا عدل اس میں ہے جو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر اولاد کو دی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اور تو کوئی سوال ابھی نہیں ہے چیٹ پہ، اور کسی نے ہینڈ بھی نہیں ریز کیا، تو اختتام کر لیتے ہیں آج کا سیشن۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، وبارک اللہ فیکم، تقبل اللہ خیر۔